ہو شیل وصول کریں. ایک منٹ. اتوار کو انشاءاللہ الرحمن ریا خاص میں حضرت مولانا محمد یوسف بسنوری صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ سیٹھ مبشر احمد صاحب اور مزمل صاحب کے پروگرام کو کامیاب کریں. اتوار 13 محرم کو ریا خاص گاؤں میں یوسف بسنوری صاحب بیان فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانا کا ہے کوثر کو پیاسا ایسا. کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنی گرمی کی شدت کے باوجود صحابہ اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسائے ہوئے آپ یہاں پر موجود ہیں. دعا کرتا ہوں کائنات کا پروردگار کل قیامت والے دن آپ کو صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے. توجہ میری طرف رکھیے گا. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کے گوش گزار کروں. سب سے پہلے میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی، جو ذرات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آگے، جن ذرات پر میرے نبی نے اپنے قدم رکھ دیے، ہم تو ان ذرات کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے. جے چاہے کہ وہ میرے نبی کے یار، وہ میرے نبی کے اہل بیت. اور بات یاد رکھیے گا، جس چیز کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی، اللہ نے اس چیز کو اعلیٰ کر دیا، اللہ نے اس کا رتبہ بالا کر دیا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے، کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، اس وجہ سے یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ یہ شہر سب سے اعلیٰ شہر ہے، کیونکہ یہ شہر میرے نبی کا شہر ہے. یہ انداز سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ انداز میرے نبی کا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی کے شہر جیسا شہر بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے انداز جیسا انداز بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے چہرے جیسا چہرہ بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی زلفوں جیسی زلفیں بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کے کردار جیسا کردار بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کی عبادت جیسی عبادت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی صداقت جیسی صداقت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی عدالت جیسی عدالت بھی کسی کی نہیں، میرے نبی کی شجاعت جیسی شجاعت بھی کسی کی نہیں، اور میرے نبی کے یار جیسے یار بھی کسی کے نہیں ہے. میرے نبی فرماتے ہیں یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے، کیونکہ یہ میرا زمانہ ہے. اور حضور فرماتے ہیں اصحابی، یہ یار میرے ہیں، یہ جانثار میرے ہیں، یہ وفادار میرے ہیں، یہ حبدار میرے ہیں، یہ صحابہ
میرے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے جو ذرے میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے ان ذروں کو بھی اللہ نے عظمتیں عطا کر دی اور اللہ نے قسمیں اٹھا ڈالی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے اللہ تم مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے؟ یہاں پر بیت اللہ اس وجہ سے، آب زمزم اس وجہ سے، صفا اور مروہ اس وجہ سے. کہا نہیں قسم اس وجہ سے اٹھاتا ہوں، اس لیے اٹھاتا ہوں کیونکہ یہاں پر میرے محبوب پیغمبر کی تلیاں لگی ہیں، ان کلیوں میں میرے نبی کی تلیاں لگی ہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے نا ان کلیوں کی عظمت بڑھ گئی کیونکہ ان کی نسبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو گئی. پھر مجھے کہنے دیجئے نا صحابہ کرام کی جماعت بھی کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہے. میں تو اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اعلیٰ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے. ہر صحابی نبی ہولی بولو، ہولی کی تے تے پرچا نہ ہو جائے. ہر صحابی نبی اور ہولی بولو، ہر صحابی نبی. آپ کی بات آ ہی نہیں رہی ہے میرے تک. ہر صحابی نبی، دونوں ہاتھ چوک کے آکو. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی رب کعبہ کی قسم ہے. اور آؤ میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو کائنات کے پروردگار نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے چن کر کے عطا کیا ہے. یہ اشرف فاروق و حسین کے نام سے جانا جاتا ہے. اب میرا دل چاہتا ہے میں دونوں کا چلتے چلتے تذکرہ کرتا چلا جاؤں. آؤ نا پہلے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے نبی کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا وہ چن کر کے عطا کیا ہے. اللہ نے پیغمبری عطا کی ہے تو چن کر کے، اللہ نے صداقت عطا کی تو چن کر کے، اللہ نے دیانت عطا کی تو چن کر کے، اللہ نے امانت عطا کی تو چن کر کے، اللہ نے حسن عطا کیا تو چن کر کے، اللہ نے جمال عطا کیا تو چن کر کے، اللہ نے یار عطا کیے تو چن کر کے عطا کیے. سبحان اللہ. جی توجہ رکھیں، ایسے چلتا نہیں. اس طرف کو ایسے جدھر مرضی کر لو، جنی کی آواز ہے انہی کی آنی. توجہ رکھیں. میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ چن کر کے عطا کیا. بولو چن کر کے عطا. توجہ میری طرف. آج تہاڈا بھی امتحان ہے تو ساڈا بھی امتحان ہے. اج دی رات صحابہ دے خاتے لا چھوڑو. سبحان اللہ. تو پریشان نہیں ہونا اور کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے. گرمی تو گھبرا کے کوئی بندہ نہ جائے، ٹھیک ہے نا جی. ویسے جنہیں جانے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن صحابہ دی عزت دا دفاع اسی کرنا ہے تے صحابہ دی عظمت واسطے اگر اسی انی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اسی دفاع کیویں کرنا ہے. توجہ میری طرف رکھیں. اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا میرے نبی کو چن کر کے عطا کیا. اب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ میں جھولی اٹھا کر کے رب کائنات سے دعا کر رہے ہیں، اللہ
اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم میری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ نے دو مانگے ہیں، اے اللہ یا تو عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے فاروق اعظم کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے، عزت کے لیے مانگا گیا ہے۔ اور آؤ توجہ رکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم جام شہادت یکم محرم الحرام کو نوش کرتے ہیں، اور آپ شہادت سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو بھجوایا اور جا کر کے کہا کہ جاؤ اماں جان کے پاس جاؤ اور جا کر کے میرا پیغام لے کر کے جاؤ، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، اور میرے بابا کے دل کی خواہش یہ ہے، میرے بابا کے دل کی تمنا اور آرزو یہ ہے، میرے بابا اپنے نبی کے اپنے یاروں کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ آرام چاہتے ہیں، میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ آرام فرما چاہتے ہیں، میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ جگہ چاہتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کا ایک میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس احسان کا بدلہ چکائے جا رہی ہوں۔ جب وہ وقت آیا کہ منافقوں نے صدیقہ کائنات پر تہمت لگا دی، اور تمام کے تمام لوگ یہ جو ہے جنہوں نے تہمت لگائی ہے وہ مکہ مدینہ کی گلیوں چوکوں اور چرستوں پر باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ایک مشورہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا، اے عمر تو بتا نا کہ کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں؟ تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں محبوبہ میں اپنی رائے تو بعد میں دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا نکاح صدیقہ کائنات کے ساتھ کس نے کروایا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرا نکاح عائشہ کے ساتھ، کائنات کے پروردگار کے آرڈر کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ کا نکاح اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے، پھر فاروق اعظم کا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور میرا نبی پاک، میرے نبی کا پسینہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا گھرانہ پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا لباس پاک، میرا نبی پاک، میرے نبی کا بستر پاک۔ جب فاروق اعظم نے یہ بات زمین پر کی ہے، میرا تخیل یہ کہتا ہے کائنات کے پروردگار نے کہا ہوگا، جبریل کو آواز دی ہوگی جا جبریل زمین پر چلا جا، میرے نبی کے پاس چلا جا، تو جبریل نے کہا ہوگا اے اللہ کوئی پیغام دے تو میں لے کر کے جاؤں۔ کائنات کے پروردگار نے کہا ہوگا زمین پہ چلا جا، جو فاروق اعظم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آ جا، میں قرآن بنا کر کے نازل کر دیتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو لفظ فاروق اعظم نے زمین پر بولے اللہ نے قرآن بنا دیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اور بولے زمین پر قرآن عرشوں سے نازل ہوا، میری امی جان کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کے پروردگار نے خود کلام کیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، تو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، اور آؤ میں تذکرہ کروں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائیں، ایک صحابی بڑی محبت کے ساتھ تشریف لے کر کے آئے، جلدی جلدی چلتے ہوئے آ کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، اے محبوب پیغمبر، آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کی بیٹی سیدہ
فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میرے نبی خوشی کے عالم کے اندر اٹھے اور اٹھ کر کے جا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور جا کر کے حضرت حسین کو یوں آپ نے اپنی گودی میں اٹھا لیا ہے، حضرت حسین کے چہرے کو تک رہے ہیں، حضرت سیدنا حسین میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی دیر گزری ہے، گھڑتی دینے کا وقت آیا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا جاتے، حسین کو گھڑتی دے دی جاتی ہے، میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا، جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور نکال کر کے حضرت حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کے ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، آپ نے نا حضرت علی نے خود نام رکھ دیا، حضرت علی نے حضرت حسن کا نام حمزہ رکھا، حضرت حسین کا نام جعفر رکھ دیا، خود اپنی مرضی سے نام رکھ دیے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، تھوڑا وقت گزرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی پوچھتے علی بتا تو صحیح نا تو نے میرے نواسوں کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرتے محبوبہ ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، ایک کا نام جعفر رکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، رب کا پیغام آیا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا حسینہ، اللہ نے حکم جاری کیا ہے او میرا سہنا پیغمبر، او میرا لاڈلا پیغمبر، جائیے نا اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ اے اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے تانوں ہی پتہ لگے گرمی چ کیویں بولی دا، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اے استغفر اللہ پڑھیا کرو، بدعملی والو استغفر اللہ کثرت نال پڑھیا کرو، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے۔ اور آج تسی فخر کرتے ہو کہ میرا نام رکھے ہے تے مسجد امام نے رکھے، میرا نام رکھے تے مسجد مفتی نے رکھے، میرا نام رکھے تے فلاں علامہ صاحب نے رکھے، میرا نام رکھے تے پنڈ دے چودھری نے رکھے۔ میں قربان نہ جاؤں حسنین کریمین پر جن کا نام رکھا تو میرے نبی نے ہے بلکہ رکھوایا کائنات کے پروردگار نے ہے۔ اور پھر میں نو آکھن دیو نا، پھر میں کیوں نہ کہوں، رب کعبہ کی قسم ہے حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے، حضرت حسین سے ہمارا پیار ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سبھی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ سیدنا حسین رضی کالو صاحب آج ٹوڈا بھی نعرہ نہیں نکلتا، آج گرمی بہت ہے آج تسی بھی ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو ہیں۔ حضرات گرامی کے توجہ رکھیے گا، میں آپ کو حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں، اگر آپ کا دل باغ باغ ہو تو ذرا مجھے یہ
بتانا ہے آپ نے کہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور گرمی سے آپ گھبراتے کوئی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ بس عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. وہ اپنے جسموں پر زخم کریں اور جلتے ہوئے انگاروں پر چلنے لگ جائیں تو ہم تو صحابہ کے ہیں ہی غلام ہیں. ہم تو اصل میں حقیقی معنی میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ. حقیقی میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں. ٹھیک ہے نا؟ توجہ رکھیے گا. اب آپ کی سبحان اللہ نے مجھے بتانا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی. جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے حقیقی معنی میں مجھ سے پیار کیا. جو حسن و حسین سے پیار کرتے وہ مجھ سے پیار کرتے. اور آگے میرے نبی نے یہ نہیں کہا جو مجھ سے پیار کرتے وہ اللہ سے پیار کرتے، بلکہ میرے نبی نے جملہ تبدیل کر دیا. جو حسن و حسین سے پیار کرتے وہ مجھ سے پیار کرتے، اور جو مجھ سے پیار کرتے احبہ اللہ، کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرتا ہے. ہمیں اس بات پر یقین ہے، ہمارے دلوں میں حسنین کریمین کی محبت ہے. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بے شک ہے انشاءاللہ. توجہ میری طرف رکھیے گا. جو حسن و حسین کا محب بن گیا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا. جو مصطفیٰ کا محب بن گیا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا. سبحان اللہ. میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں نا کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے. حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے. فرات کی نفس رک گئی ہے. حسین شاید حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے. حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کے ہو بہو ہے. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، مقام صحابہ، حضرت اہل بیت. حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں نا چھوٹی آپ کی عمر ہے اور آپ اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے. توجہ رکھیے گا. میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا. آپ نے مجھے راضی کر دیا. میں اس بات پر خوش ہوں کہ آپ گرمی میں بیٹھے رہیں تو میں زیادہ امتحان آپ کا نہیں لوں گا. توجہ رکھیے گا. حضرت حسن اور حسین دونوں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. حسنین کریمین اپنے نانا سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا. حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا. میرے نبی نے دیکھا نا، میرے نبی فرماتے ہیں ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں. جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی. میدان سج چکا ہے، اب میدان سج گیا، کشتی شروع ہو گئی. میرے نبی بار بار اپنی زبان اطہر سے ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین، اے حسن خود حسین. بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ لے حسین کو، پکڑ حسین کو پکڑ اور لگا دے زمین پر. حضرت علی سے رہا نہیں گیا. عرض کرتے محبوبہ لگتے
آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انکا لا تدری، اے علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ سبحان اللہ، میں حسن والا تے جبریل حسین والے، سبحان مقابلہ برابر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ عزیزان گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں کیا کیا عصمت بیان کروں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رب کعبہ کی قسم ہے ہماری محبت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ نا پھر میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، ایک فرشتہ رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کیوں جانا چاہتا ہے؟ کبھی تو نے پہلے اجازت نہیں مانگی۔ کہا ربا پہلے کبھی اجازت نہیں مانگی، آدم علیہ السلام آئے اجازت نہیں مانگی، نوح علیہ السلام آئے اجازت نہیں مانگی، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ جو پیغمبروں کا سردار ہے، وہ جو خاتم النبیین پیغمبر ہے، وہ جو تیرا لاڈلا پیغمبر ہے، وہ دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے نبی کا دیدار کروں، این یسلم علیہ، میں تیرے نبی کو سلام کروں۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ نے اجازت دے دی، کہا چلے جاؤ اجازت ہے، لیکن میرے نبی کے پاس خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ تحفہ لے کر کے چلے جاؤ، یہ گفٹ لے کر کے چلے جاؤ۔ میرے نبی تعارف کروا رہے یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا ہے، اور میرا سہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا، بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے، اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں فخر ہے، ہم کہتے ہیں اے جس دل کے اندر حضرت حسنین کریمین کا بغض ہے وہ جائے اور کوئی اور جنت جا کر کے تلاش کرے۔ جس جنت کو اللہ نے بنایا ہے اس جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو حسنین کریمین ہوں گے۔ اے اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ اور صرف امت محمدیہ کے سردار نہیں ہیں، صرف ہمارے سردار نہیں ہیں، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے جتنے انبیاء پیغمبر رسول آئے، ان کے جتنے صحابہ آئے، قیامت تلک کے لیے، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تلک کے لیے جتنے نوجوان جنت میں جائیں گے ان تمام نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اک دا دارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگرے بطول لکھ لے۔ حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اور اے قیمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ نعرہ تکبیر، راہ پر ہو رہنما، راہ پر ہو رہنما، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔
دیکھو کڈا سیانا قائدے ہیں ماشاءاللہ، انہیں پتہ ہے کہ تو پانی پینا ضرور۔ توجہ رکھیے گا، آخری بات اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے سر سجدے میں رکھا، آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں میرا نبی تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اب تو ہو ہی عبادت رہی ہے، اب تو سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگ رہی ہیں اور سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے لیکن سجدہ لمبا ہو گیا۔ میں آخنا ہونا کہ کائنات دے پروردگار نے آکھیا ہوئے گا اور میرا سوہنا نبی اس سجدے نو لمبا کر دے، اے سجدہ تینو سجدہ پیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں آخری بات کروں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نے کہا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، اصل میں حقیقی معنی کے اندر حضرت سیدنا حسین کے وارث ہیں تو ہم ہیں۔ اگر تو نے دیکھ، توجہ میری طرف رکھیے گا، حضرت آپ نیچے تشریف رکھ جائیں، توجہ میری طرف رکھیے۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت حسین کے حقیقی معنی کے اندر اگر وارث ہیں تو ہم ہیں، حقیقی معنی کے اندر اگر وارث ہیں تو ہم ہیں۔ کیسے وارث ہیں؟ اگر آپ کو حضرت حسین والی نماز دیکھنی ہے تو آپ کو حضرت حسین والی نماز ہمارے پاس ملے گی۔ اگر آپ کو حضرت حسین والا کلمہ دیکھنا ہے، آپ کو حسین والا کلمہ ہمارے پاس ملے گا۔ اگر آپ کو سیدنا حسین والی اذان دیکھنی ہے، آپ کو اذان ہمارے پاس ملے گی۔ اگر آپ کو 30 پاروں والا قرآن دیکھنا ہے، وہ 30 پاروں والا قرآن ہمارے پاس ملے گا۔ جو نانا نے حضرت حسین کو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں ملیں گی تو آپ کو ہمارے پاس ملے گی۔ ان کی سنتیں، ان کا انداز ملے گا، آپ کو ہمارے پاس ملے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں تو کہا کرتا ہوں ہماری محبت سیدنا حسین کے ساتھ، ہماری الفت سیدنا حسین کے ساتھ، ہماری عقیدت سیدنا حسین کے ساتھ، ہماری چاہت سیدنا حسین کے ساتھ، ہمارے دن سیدنا حسین کے ساتھ، ہماری راتیں سیدنا حسین کے ساتھ، ہمارا جینا سیدنا حسین کے ساتھ، ہمارا مرنا سیدنا حسین کے ساتھ۔ اے ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت سیدنا حسنین کریمین پر درود السلام نہ پڑھ لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ پڑھو ہر دم درود اس پر، پڑھو ہر دم درود اس پر۔ شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو اور نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت سیدنا حسین کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے حضرت حسین شہید ہوئے لیکن ہم شہداء کی شہادت پر واویلا نہیں کرتے، ہم شہداء کی شہادت پر ماتم نہیں کرتے، ہم شہداء کی شہادت پر واویلا نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے محبت ہمیں بھی حضرت حسین سے ہے لیکن ہم شہادت حسین پر ماتم اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے شہادت فخر کا نام ہے، شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کا احسان ہے، شہادت اللہ کا اکرام ہے۔ اسی لیے میں شہادت حسین پر ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتا بلکہ میں تو فخر سے کہتا ہوں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ اما فاطمہ کے دل کے چین
واہ حسین مولا علی کی آنکھوں کے نور، واہ حسین میرے پیغمبر کے نواسے، واہ حسین میرے پیغمبر کی زبان چوسنے والے، واہ حسین میرے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، واہ حسین میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے، واہ حسین میرے نبی سے دعائیں سیکھنے والے، واہ حسین میرے نبی سے قرآن سیکھنے والے، واہ حسین میرے نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والے، واہ حسین ابو بکر کے مقتدی، واہ حسین ابو بکر کے پیچھے 2 سال تک نمازیں پڑھنے والے، واہ حسین فاروق اعظم سے محبت میں تحائف لینے والے، واہ حسین عثمان غنی کے پہرے دار، واہ حسین مولا علی کے لخت جگر، واہ حسین شیر خدا کے شیر بیٹے، واہ حسین امیر معاویہ سے سلو کرنے والے، واہ حسین امیر معاویہ کو اپنا امام ماننے والے، واہ حسین قاری قرآن حسین، غازی حسین، نمازی حسین، مدبر قرآن حسین، مفسر قرآن حسین، تیری نمازیں واہ حسین، تیرے روزے واہ حسین، تیرے صدقات واہ حسین، تیری عدالت واہ حسین، تیری شجاعت واہ حسین، تیری سخاوت واہ حسین، تیری عبادت واہ حسین، کربلا میں آنے والے واہ حسین، کنبہ لٹا دینے والے واہ حسین، جام شہادت نوش کر جانے والے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، میرا تو دل چاہتا ہے میں ان کو سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا، سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کو سید شبیر کہتے ہیں، سلام اس پر شرافت بھی پلی جس کے گھرانے میں، سلام اس پر مؤسد ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں، سلام اس پر طہارت جن کی انما یرید اللہ، سلام اس پر کہ خود نانا سے پڑھا جس نے کلام اللہ، سلام اس پر کہ خود عبادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ خود شہادت جس پہ ناز کرتی ہے، سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے، سلام اس پر کہ قرآن کے اصلیت میں وہ قاری تھے، سلام اس پر، سلام اس پر کہ ادائیں ہیں سبھی جن کی کریمانہ، سلام ان پر کہ جن کا علی بابا نبی نانا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جن کے آج چرچے 400 ٹھہرے، سلام اس پر جو اپنے رب کے ہاں جا کر سرخرو ٹھہرے۔ شان صحابہ امام حسن و حسین، شان صحابہ عظمت صحابہ، مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور سنیے، کل پدوں والی کے چوک اور چرستوں پر آواز آئے تو ایک ہی آواز آئے، کربلا کا شاہ حسین۔ اے اونچی آنکھوں، تانوں فخر نہیں ہے، تانوں اس غلطی فخر نہیں ہے تو پھر اونچی آنکھوں، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، پھر میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں، میں صحابہ کا غلام، میں اہل بیت کا غلام۔ اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھیے، صرف 5 تن پاک نہیں، جو بھی میرے نبی کی غلامی میں آ گیا اللہ نے اس کو پاک کر دیا۔ راسک صاحب یہی بات کر رہے تھے، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، بھلا تیری کیا اوقات ہے کہ تم ان کی غلطیاں تلاش کرے؟ جا اپنے خاندان، اپنے لہو کا جا کر کے ٹیسٹ کروا، اس کے اندر ملاوٹ نظر آتی ہے، کیونکہ ملاوٹ نہ ہو تو پھر کوئی صحابہ کی غلطیاں تلاش نہیں کیا کرتا۔ میرا عقیدہ ہے صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، پر صحابہ مغفور ہیں۔ صحابہ سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ نے ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر کے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی ہے۔
सुबहान अल्लाह। भला तू कौन होता है कि तू कहे कि तू अपने ईमान की फिक्र कर, चल ज़रा आंखें तो बंद कर, और जब तू पहुंचेगा वहां पर तुझे जन्नत में भी हौज़ कौसर पर भी नजर आएंगे तो हुजूर के साथ अबू बकर और उमर नजर आएंगे। माना ये हुआ कि आज भी फरूक से डरता है, कल भी इसका वहां ठिकाना भला हो कैसे सकते। जिस दिल के अंदर सहाबाए किराम का बुग़्ज़ हो, रब्बे काबा की कसम है उसको बदतरीन मौत आया करती है। कभी मरते हुए उसका चेहरा देखिएगा जिसके दिल के अंदर सहाबा और अहले बैत का बुग़्ज़ हो। और आइए आखिरी बात करता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ना अपने नबी का तारुफ करवाया और तारुफ करवाते हुए कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये दावा किया अल्लाह ने कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस दावे की दलील के तौर पर अल्लाह ने ये भी तो अंदाज था कि अल्लाह मेरे नबी की सीरत बयान करता, मेरे नबी का किरदार बयान करता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस वजह से कि आपकी सीरत ये है, इस वजह से आपका किरदार ये है, इस वजह से आपका अंदाज ये है। बल्कि मेरे नबी ने दलील के तौर पर मेरे नबी की सीरत का तज़किरा नहीं किया, बल्कि सहाबा किराम की जमात का तज़किरा किया और कहा वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, और तज़किरा किया सहाबा किराम की जमात का। मैं भी सोच में पड़ गया, रब्बा नबुव्वत का ऐलान किया जा रहा, नबुव्वत का ऐलान किया जा रहा, दावा किया जा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दलील के तौर पर सहाबा की जमात को पेश किया जा रहा है। माना इसका ये है कि अगर किसी ने नबुव्वत तलक पहुंचना है उसको सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर किसी को नमाज चाहिए मिलेगी सहाबा किराम से, अगर रोजा चाहिए सहाबा किराम से मिलेगा। सहाबा किराम ने ही तो बताया है ना कि मेरे नबी चलते कैसे थे, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी उठते कैसे थे, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का अंदाज क्या था, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का रोजा कैसा, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का हज कैसा, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की नमाज़ें कैसी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का अंदाज कैसा, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की सदाकत कैसी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की अदालत कैसी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की शुजाअत कैसी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का चेहरा कैसा, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की जुल्फ़ें कैसी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी उठते कैसे थे, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की रातें कैसी थी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी के दिन कैसे थे, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का जिहाद कैसा था, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की सैर कैसी थी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी के लैल कैसे थे, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का अखलाक कैसा था, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी की सीरत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया है। मेरे नबी का किरदार कैसा था, ये सहाबा ने बताया है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर तुम में से किसी इंसान ने रब्बे कायनात तलक पहुंचना हो उसको मोहम्मद के दरवाजे पर आना पड़ेगा। रब्बे कायनात का तारुफ करवाया तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने करवाया। किसी ने रब्बे कायनात तलक पहुंचना हो उसे मोहम्मद के दरवाजे पर आना पड़ेगा। और किसी ने मेरे नबी की जिंदगी लेनी हो उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। इसीलिए जिनके पास सहाबा का दरवाज़ा नहीं उनके पास मेरे नबी पर नाजिल होने वाला कुरान बोलो, आहिस्ता बोलो, उनके पास कुरान वो वाला जिनके पास सहाबा का दरवाज़ा नहीं उनके पास मेरे नबी वाली अजान, उनके पास मेरे नबी वाला कलमा, उनके पास मेरे नबी वाला अंदाज है, उनके पास मेरे नबी वाली नमाज है। ये सब कुछ हम तक पहुंचाया सहाबा ने है। ये तो हम खुश नसीब हैं
جو صحابہ کے غلام ہیں، ہم نے یہ سبھی کچھ صحابہ سے لیا ہے، یہ صحابہ کے دروازے سے ہمیں ملے۔ میرے نبی کی ہر حدیث کا راوی میرے نبی کا صحابی ہے۔ اور آؤ میں اگلی بات کرتا ہوں، اور یہ آخری بات ہے۔ اللہ نے نا ایک صفت بیان کی صحابہ کی کہ والذین معہ، میں نے کہا ربا یہ کیا تذکرہ کر دیا؟ والذین معہ مانا کیا ہے؟ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ عرض کیا ربا تو نے ایمان کا تذکرہ ہی نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہے، صرف معیت کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہاں پر تو وہ کالا کہتا ہے وہ ایمان والے نہیں تھے، اور تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے صحابہ کرام کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا، صحابہ کا حضور کے دروازے پر آ جانا، صحابہ کا حضور کا کلمہ پڑھ لینا، صحابہ کا حضور کی غلامی میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقوی کی دلیل ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کی شرافت کی دلیل ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام کے لیے جنت میں جانے کے لیے بھی کسی الگ سرٹیفکیٹ اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بہت بڑے نمازی تھے، بہت بڑے غازی تھے، بہت بڑے نیک اللہ کے ولی تھے۔ بس قانون سنو، ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی کے غلام تھے، کیونکہ صحابہ نے میرے نبی کا، بس بات ختم ہوگی۔ اس سے آگے ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ بس جو میرے نبی کا غلام بن گیا، بھلا ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی غلطیاں تلاش کریں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں اپنے پیارے بھائی حسن بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ ارے کون صحابہ ہیں، کون صحابہ ہیں؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، ذرا آپ بھی بول کر کے بتائیے نا، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ اونچی اونچی اونچی، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون ہے؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے۔ جیسے ہم نے اہل بیت کا تذکرہ کیے ویسے ہم صحابہ کا بھی تذکرہ کر کے جائیں گے۔ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی عدالت کے گواہ کون؟ صحابہ 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 صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گرچان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے
مقروض ہیں یا اللہ سب کے قرضے دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو رفع فرما، یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، یا اللہ جتنے بھائیوں نے اس گرمی کی شدت میں بیٹھ کر کے یا اللہ تیرے نبی کے یاروں کا تذکرہ سنے، یا اللہ کل قیامت والے دن ان سب کو صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ میاں امجد فاروق صاحب کی اہلیہ محترمہ یا اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یا اللہ اس میری بہن کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن جن بھائیوں نے جس انداز کے ساتھ اس کانفرنس میں تعاون کیا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على